حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ کے خاندان نے بہت سے علماء، مقررین اور مختلف شعبوں میں ماہر افراد پیدا کیے۔ آپ کے والد ایک بہادر سپاہی تھے جو کہ صرف 30 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خالص عرب تھے۔ ان کا نسبی تعلق عرب کے مشہور قبیلے شیبان سے تھا جو نزار بن معد بن عدنان کے واسطے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجاع نسب سے ملتا ہے۔ آپ کی کنیت عبداللہ نام احمد ہے۔ آپ کا قبیلہ اپنی بہادری، شجاعت و بصارت کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا۔ عہد جاہلیت اور عہد اسلام دونوں میں کثرت اور عظمت و وقار کے لحاظ سے نمایاں رہا۔ بصرہ اور اس کے صحراؤں میں قبیلہ شیبان کے پڑاؤ تھے۔ روایت ہے کہ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ تشریف لاتے تو قبیلہ زمان کی مسجد میں نماز پڑھتے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ یہاں کیوں نماز پڑھتے ہیں تو فرماتے کہ یہ میری آبائی مسجد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھائی کے قابل ہوئے تو آپ کی والدہ نے انہیں مکتب میں بٹھا دیا۔ اسی زمانے میں آپ کی ذہانت، نیک نفسی اور عظمت کا شعلہ ہونے لگا تھا۔ ابو عفیف راوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ احمد حنبل مکتب میں ہمارے ساتھی تھے۔ وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے اور ہم طلبہ ان کی بزرگی سے واقف تھے۔ مکتب کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حدیث و فقہ کی تعلیم کا آغاز کیا اور سب سے پہلے قاضی ابو یوسف کے حلقہ درس میں گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے دوران ہی 5 حج کیے۔ حج و زیارات کے پاکیزہ مقصد کے ساتھ ساتھ سفر حجاز کے دوران علماء و مشائخ سے کسب علم و فضل بھی حاصل کرتے رہے۔ روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل نے بہت بڑی مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی۔ آپ کی غربت کبھی بھی آپ کے تعلیم حاصل کرنے کے شوق کے آڑے نہ آئی۔ طلب علم کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے نکل کر اکالیم اسلامیہ کا چکر لگایا۔ وہ نہ محنت سے گھبرائے اور نہ تھکان سے پریشان ہوئے۔ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی سیر نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کی علمی پیاس بڑھتی جاتی تھی۔ وہ کتابوں کا پلندہ پیٹھ پر لادے ہوئے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے اور شب و روز علمی زر و جوار کی جستجو کرتے۔ کہتے ہیں کہ جب بغداد میں فرقہ معتزلہ کا غلبہ ہوا تو لوگوں نے آپ کو تکلیف دینی چاہی تاکہ آپ بھی قرآن کریم کو مخلوق کہیں۔ چنانچہ آپ کو خلیفہ کے دربار میں لے گئے۔ وہاں دروازے پر ایک دربان کو دیکھا۔ اس نے کہا، امام المسلمین، خبردار رہنا اور بہادروں کی طرح مقابلہ کرنا۔ میں نے ایک مرتبہ چوری کی تھی، اگرچہ مجھ کو 1000 تکلیفیں دی گئی لیکن میں نے اقبال جرم نہ کیا، آخر بری کر دیا گیا۔ یاد رکھو، میں نے باطل پر صبر کیا اور تم حق پر ہو، اس لیے تم کو مجھ سے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دربان کی یہ بات دل پہ بہت اثر کر گئی۔ اگرچہ آپ ضعیف تھے اور آپ کو 100 طرح سے اعزاز دی گئی مگر آپ نے قرآن کو مخلوق نہ کہا۔ اسی اثناء میں جبکہ ظالم آپ کو مار رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کا کمر بند کھل گیا اور ابھی بھلانا نہ ہوئے تھے کہ قدرت الہی سے غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے جنہوں نے آپ کے کمر بند کو باندھ دیا۔ یہ حال دیکھ کر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ اسی تکلیف دہی کے دوران آپ کی وفات ہوئی اور وفات کی وجہ یہی سزا بھی تھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ان کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ کو خدا کے لیے مارا اور تکلیف دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ قیامت کے دن میں ان سے کوئی بدلہ طلب نہ کروں گا۔ جب آپ کی وفات ہوئی اور جنازہ اٹھایا گیا تو پرندے اپنے آپ کو آپ کے جنازے پر پٹکتے تھے۔ اس دن 2000 یہودی اور آتش پرست ایمان لائے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ آپ کی دعا مقبول ہوئی ہے جو آپ نے مرتے وقت کی تھی۔ اول یہ کہ خدایا جس کو تو نے ایمان دیا ہے اس کا ایمان چھین لے یا شیاطین کے قابو میں نہ کر، اور جس کو نہیں دیا اس کو ایمان دے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔